بہت شکریہ طلحہ صاحب، آپ نے قیمتی وقت دیا۔ گزشتہ کئی روز سے سوشل میڈیا پر کچھ چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، کچھ ٹی وی چینلز نے بھی رپورٹ کیا کہ اسی دفتر میں ایک واقعہ ہوا تھا سابق وفاقی وزیر مفتی عبدالشکور رحم اللہ کے جو بھائی ہیں ان کے ساتھ۔ تو لوگ یہ جاننا چاہ رہے کہ اصل میں یہ قصہ کیا تھا، ہوا کیا ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ آپ بالکل خاموش ہیں، آپ نے ایسی کوئی بات نہیں کی، مگر لوگوں کے ذہن میں ہے کہ یہ واقعہ ہے اصل میں کیا۔ اس حوالے سے آپ تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ قصہ تھا کیا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیسیکلی جو یہ واقعہ ہوا ہے، یہ تو مجھے نہیں معلوم کیا، یہ تو اچانک کیوں ہے، تو بہت سارے لوگ آتے ہیں اور میں ذرا آپ کو تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتاؤں گا۔ جس وقت حجاج کرام یہاں پر حاجی غریب لوگ پتہ نہیں کون کون جو گورنمنٹ سے کے تھرو حج کرتے ہیں، کیونکہ وی آئی پی حج نہیں ہوتا، بہت ہی ڈی کیٹیگری کا یہ حج ہوتا ہے، اس میں مشکلات فیس کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ ایک بہت بڑی رقم جمع کراتے ہیں۔ اس رقم میں ایک پورشن ہوتا ہے جس پورشن کو ہم کہتے ہیں ایڈمنسٹریشن کاسٹ۔ اس ایڈمنسٹریشن کاسٹ کے اندر ہم بھیجتے ہیں گورنمنٹ کے جو لوگ آتے ہیں یہاں پر، ان کو ہم باہر بھیجتے ہیں ان کے حج کے لیے۔ مثال کے طور پہ وہاں پہ روڈوں پہ کھڑا کرنا ہے، میڈیکل کے حوالے سے ہے، ڈاکٹرز ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو ہم بھیجتے ہیں جو جا کے وہاں پر معاونین کی صورت میں وہاں پہ کام کرتے ہیں حجاج کرام کی۔ لیکن ان کے ساتھ اس دفعہ ہمارا یہ تھا کہ وہ تقریباً اس میں گریڈنگ کا حساب ہے، اس میں 9.5 لاکھ اور 7 لاکھ 7.5 لاکھ کے لگ بھگ ان کے اداروں نے ہمیں دینے بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ میرے پاس آئے تھے اور یہ کوئی 18-20 لوگ لے کر آئے تھے ان کی لسٹ، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ آپ ہمیں مفت حج کرائیں، مطلب ہمیں انہی کیٹیگری کے اندر ڈال کے بھیج دیں۔ پھر اس کا ایک کرائٹیریا ہے کہ جو اس دفعہ رول بنایا ہے جس کو کیبنٹ نے اپروو کیا ہے کہ 25 سال سے لے کے 45 سال تک اس کی عمر ہونی چاہیے، اور کسی نہ کسی ادارے سے اس کا تعلق ہونا چاہیے۔ اس کے بعد 7 گریڈ سے لے کے 18 گریڈ تک کا وہ ہونا چاہیے۔ پھر اور بھی اس کی کچھ شرائط ہیں، اور وہ ان لوگوں کی خدمت کے لیے جائیں گے یہ سارے مسائل حل کرنے کے لیے۔ میں نے اسمبلی میں بھی اعلان کیا کہ میں مفت حج کسی کو نہیں کراؤں گا۔ اگر کوئی میری سے آنکھ بچا کے کوئی سلسلہ کر جاتا ہے تو مجھے نہیں پتا، لیکن جانتے بوجھتے میں نہیں کراؤں گا۔ اسی لیے میں نے ان سے کہا، وہ جو بھی لسٹ لائے ہیں تو اس لسٹ کے اندر کچھ 3 نام ایسے تھے جن کو جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ان کے بھی تو پیسے انہوں نے جمع کرانے ہیں نا 7.5 لاکھ کے حساب سے۔ تو انہوں نے مجھے آتے ساتھ یہ کہا کہ یہ جو ہے اپنا مطلب ان کی خواہش یہ تھی کہ ہم جتنے بھی نام دیں، اور ان کا ذہن تو یہ تھا کہ شاید بہت بڑی کوانٹٹی کے حساب سے ہمیں کرایا جائے۔ میں کیسے کرا سکتا ہوں؟ میں تو نہیں کرا سکتا، میں تو یہاں پہ بیٹھا ہوں امانت دار کی حیثیت سے۔ تو اس بات پر وہ غصے ہوئے اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یہ جو آپ نے 3 کیے ہیں یہ بھی آپ واپس لے لیں۔ میں نے کہا واپس دے دیں، کیونکہ اس کے بھی تو آپ کو پیسے دینے، ایسے تھوڑی ہے کہ آپ اس مفت حج کریں گے۔ اور باقی جو ہے وہ تو میں کر ہی نہیں سکتا ہوں، وہ تو کیسے اس کے اندر ہو سکتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات انہوں نے کی کہ میں پچھلے دنوں جب گیا تھا ان کے گھر تعزیت کے لیے، تو ان کا معصوم سا ایک بچہ ہے مفتی عبدالشکور صاحب کا۔ مفتی عبدالشکور بڑا نیک آدمی تھا اور بہت اللہ والا آدمی تھا، اس نے غربت کے اندر اپنی زندگی گزاری ہے۔ اس غربت کے اندر میں جب وہاں پہ گیا ہوں، گھر بھی دیکھا ہے، مسجد بھی دیکھی ہے، تو میں نے ان کے بچے کے اور بیوہ کے حوالے سے 20 لاکھ روپے میں نے وہاں پہ کمیٹی بنائی، جو عطا اللہ درویش کو جو ہمارے ہیں وہ بہت نیک اور ہمارے جنرل سیکرٹری بھی ہیں پورے صوبے کے، ان کو انچارج بنایا کہ آپ اور اس میں جو بیوہ ہیں مفتی شکور صاحب کی، ان کے بھائی اور کوئی دوسرے لوگ جو ہیں جو ہیں ان کی ایک کمیٹی بنا لیں، اس کی نگرانی میں بچوں کے لیے ایک کوئی چھوٹا سا گھر کا سلسلہ کر لیں۔ اس حوالے سے میں 20 لاکھ روپے وہاں پر دیے تھے۔ تو ان کو تو میں نے دیے بھی نہیں ہیں، نہ ان سے کوئی لینا دینا ہے۔ تو شاید اس چیز کے حوالے سے بھی انہوں نے میرے سے ذکر کیا کہ وہ 20 لاکھ بھی آپ عطا اللہ درویش سے واپس لے لیں۔ میں پھر خاموش ہو گیا، میں نے کوئی بات ہی نہیں کی اس حوالے سے۔ انہوں نے میری بے عزتی کی، بہت بے عزتی کی، اتنے سارے لوگوں کے ساتھ سامنے انہوں نے مجھے جو ہے وہ بہت برا بھلا کہا، اور
اس طریقے سے اٹیک کیا ہے میرے اوپر جیسے میں نے پتہ نہیں کیا کر دیا. میں تو یہاں پر بیٹھا ہوں اور مجھے بتائیں کہ یہ کون سے قرآن میں اور کون سی سنت اور کون سے حدیث کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ اگر حج کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایگزمپٹ کیا ہے. لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ غریب کو سموسے بیچنے والا, کو انڈے بیچنے والا, کو مرغیاں بیچنے والا, کو قرض اٹھا کے لگتا اس کے پیسوں کے اندر ان لوگوں کو میں حج کراؤں, میں کیسے کرا سکتا ہوں؟ میں نے نیشنل اسمبلی میں بھی اس کا اعلان کیا کہ بھئی میں یہ کام نہیں کروں گا. دوسری بات, میں نے اسٹریٹ فارورڈ کہا, دیکھیں میں نے 18 سال سے کوئی تنخواہ نہیں لی, میں نے 18 سال سے کوئی ٹی اے گورنمنٹ آف پاکستان سے نہیں لیا, میں کوئی گاڑی استعمال نہیں کرتا, کوئی پٹرول نہیں لیتا, کوئی میں حج پہ جا رہا ہوں میں پیسے دے کے جاؤں گا. میرا کوئی بچہ, کوئی میرے ساتھ جو کام کرنے والے ہیں سب اگر جائیں گے اپنے پیسے جمع کرائیں گے, چاہے میں ان کے بیاہ پہ جمع کراؤں, لیکن یہ پیسے دیں گے, جائیں گے, کھانا کھائیں گے پیسے دیں گے, رہیں گے پیسے دیں گے, جہاز سے جائیں گے پیسے دیں گے, وہاں پہ منا مزدلفہ عرفات میں رہیں گے پیسے دیں گے. ان حاجیوں کے پیسے سے تو نہیں حج ہو سکتا. اور جب میں خود اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں تو آپ یہ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ یہ کہیں کہ ہم سب کو آپ مفت حج کرائیں؟ ان لوگوں کے پیسوں میں امین مجھے بنایا, میں جو میرے نالج میں ہوگا, کوئی میری آنکھ بچا کے اگر اس میں کوئی گڑبڑ کر جاتا ہے تو مجھے نہیں پتا, لیکن میں تو اگر میرے جانتے بوجھتے ہوئے تو میں نہیں یہ کام کر سکتا. اور اس کے بعد میں اس پورے 18 سال کے اندر مجھے اگر کسی نے اگر ایک کوئی چھوٹی سی چیز بھی دی ہے نا, گورنمنٹ آف پاکستان کے کسی کام سے گیا اور وہاں پہ مجھے کوئی کسی نے ایسے ہی کوئی پینٹنگ بھی پکڑا دی ہے, کوئی بھی چیز میں نے ایک ایک چیز لے جا کے توشہ خانہ میں جمع کرا دی ہے. میں ہر ایک کو چیلنج کرتا ہوں, جاؤ توشہ خانہ کو چیک کرو, جاؤ میں سینٹ میں کام کرتا رہا ہوں 18 سال, جاؤ جا کے چیک کرو میں نے کسی سے کچھ لیا ہے. آج میں اس وزارت میں بیٹھا ہوں, میں یہاں سے کچھ لیتا ہوں. آج ٹائم دیکھیں اس وقت کیا ہے, ہم رات کے وقت اس وقت بیٹھے ہیں, کل میں رات کو 3:11 پہ گھر پہنچا ہوں. اور میں روزانہ کی بنیاد پہ صبح سے لے کے رات تک 24 گھنٹے میں سے 2-3 گھنٹے آرام, اور اس کے بعد پھر میں کام سے کر رہا ہوں. کس لیے کر رہا ہوں؟ میں یہی چاہتا ہوں کہ بھئی ہم کوئی اس طریقے سے کام کر سکیں کہ جس میں ہم لوگوں کو سہولتیں دے سکیں. مجھے پتہ ہے کہ میں اتنا کام کرنے کے باوجود بھی وہ سہولتیں نہیں دے سکوں گا ان بیچاروں کو, غریب لوگوں کو, لیکن پھر بھی میں ان کی مشکلات کو تو تھوڑا کم کر سکتا ہوں. میں اس کی کوشش کر رہا ہوں. اب اس کے اوپر آپ ادھر آتے ہیں, دیکھتے ہیں کس طریقے سے میرے پہ مختلف طریقے سے پریشر آ رہے ہیں. میں تو کوئی پریشر برداشت نہیں کروں گا, چاہو جو مرضی کر لو, میں مفت حج نہیں کراؤں گا. میں قطعاً کسی کو اس طرح کا بے ایمانی کا کام نہیں کرنے دوں. اور آپ نے پارلیمنٹ میں بڑی بات کی جس کو لوگوں نے بہت پسند کیا کہ جو سرکاری ملازمین معاونین وہاں پر جاتے ہیں, اگر انہوں نے وہاں پر آپ کا جو اپنا عملہ ہے وزارت مذہبی امور کا, انہوں نے کوئی کرپشن یا کچھ بھی کیا تو آپ وہاں کے قانون کے مطابق اس کو سزا دیں گے. اس حوالے سے آپ ان پہ چیک اینڈ بیلنس کیسے کریں گے؟ دیکھیں اس کے اوپر میں نے مختلف قسم کی جو ٹیمیں بھی بنائی ہیں, اس کے علاوہ ہم نے ایک کمپلینٹ سیل بھی بنایا. پھر میں اپنے ساتھ ٹیلی فون پہ رابطے میں ہوں. ابھی ہم نے تقریباً 900 لوگوں کو اپلیکیشنز جن کی آئی تھیں, مجھے نہیں پتا کون ہے, میں نے کسی کی شکل بھی نہیں دیکھی, شاید کچھ لوگ آئے ہوں میرے پاس, لیکن ان 900 میں سے بیشتر لوگ جو ہے وہ یہاں پہ اپلیکیشنیں دیں. میں نے یہ اپروو کروا لی وزارت حج سعودی عربیہ سے, میرے پاس وہ جیسے ہی آیا میں نے اوکے کیا, الحمدللہ ان سب کو مل گیا. لیکن اب میں ایک ایک کو فون کر کے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو یہ مفت فارم مل رہا ہے, جو لوگ رہ گئے تھے میں نے ان کو دے دیے ہیں, اب فارم ختم ہو چکے ہیں, لیکن جن کو فارم ملے گا وہ صرف بینک کے پیسے جمع کرائیں گے. اگر کسی کو کوئی ایسی بات آتی ہے تو مجھے اطلاع کریں نا, مجھے ثبوت بھی دیں. میرے پاس جب تک کوئی ثبوت نہیں آئے گا یا میرے سامنے کوئی بات نہیں آئے گی میں کیا ایکشن لے سکتا ہوں. اس سال بھی حاجیوں کو آپ نے اپنی جتنی کوشش ہے اس کے مطابق ان کو پیسے بچا کر واپس دے دیے؟ جی نہیں, میں نے ابھی میں نے یہ دے دی ہیں, ابھی میں مزید اس کو نیچے لانے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر میں لانے میں کامیاب ہو گیا تو جو ان کے مزید پیسے بچ گئے میں وہ بھی ان کو واپس کر دوں. اچھا, ایک آخری سوال یہ ہے کہ آپ دن رات کام کر رہے ہیں, ہفتہ اتوار بھی چھٹی نہیں, اور رات لیٹ ٹائم تک آپ وزارت میں موجود ہوتے ہیں. چونکہ آپ کے پاس بہت کم وقت ہوا ہے منسٹری ہے, یہ تو جو وزارت مذہبی امور کا اپنا عملہ ہے, جو سٹاف ہے, جو افسران ہیں,
وہ اس حوالے سے آپ کے ساتھ ٹھیک کوآپریٹ کر رہے ہیں، اور اگر یہاں کے کچھ لوگوں کے بارے میں کوئی شکایت ہوتی تو ان کو پاکستان میں آپ کیا سزا دلوائیں گے؟ دیکھیں میری بات سنیں، بات یہ ہے کہ ابھی سے اگر سزائیں والا سلسلہ شروع کر دیں گے کام ہی چھوڑ دیں گے نا. ویسے ہی آپ دیکھیں اس وقت کچھ بھی نہ کریں، جا کے جس مرضی سے پتہ کر لیں کہ اس وقت وزارت کے کیا حالات جا رہے ہیں. سارے مفت حج میں نے بند کرا دی ہیں. ابھی اسٹینڈنگ کمیٹی نے میرے پاس بھیجا ہے کہ یہ کیس ایف آئی اے کو بھیجیں. انہوں نے کیا کیس بھیجا ہے کہ پچھلے سال مفت حج ہوا ہے، میرے پاس لسٹ بھجوائی ہے انہوں نے. میں نے کہا یہ ایف آئی اے پہ نہ بھیجیں، یہ آپ میرے پاس بھیجیں. پہلے مجھے تو پتہ چلے ہے کیا. اب انہوں نے میرے پاس بھیجی ہیں چیزیں، میں اس کو اب چیک کروں گا. اب اس میں سروس ویزے کے اوپر اگر سروس صرف ویزا استعمال ہوا ہے تو چلیں ٹھیک ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں، اس کی کنسیڈریشن کر سکتے. لیکن سروس ویزا استعمال ہوا اور خرچہ بھی ان حاجیوں کے پیسے سے ہوا تو پھر وہ اپنے کانسیکوینسز وہ فیس کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم وہاں پہ جاتے ہیں تو ہمیں ایک چیز اور بھی خیال رکھنا ہے. ہم نے دیکھیں سیاست پاکستان میں چھوڑ کے جائیں، کوئی اور آپ کا اختلاف ہے پاکستان میں چھوڑ کے جائیں. باہر جا کے ان چیزوں کے اوپر کوئی اس کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، اس کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے، اس کا جے یو آئی سے ہے، اس کا پی ٹی آئی سے ہے، اس وقت ساری چیزوں کو چھوڑ دیں. دیکھیں ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، اس کے بعد ہم پاکستانی ہیں، اس کے بعد ہم باقی باتوں کے اوپر بات کریں. اور ہم نے اگر اپنی کوئی اختلافات کا کام کرنا ہے تو پاکستان کی سرحد میں جب داخل ہوں شروع کر دیں، بسم اللہ. لیکن باہر ہمیں کوئی غلط میسیج نہیں دینا چاہیے. انٹرنیشنلی ہمارا ایک اسٹرانگ میسیج جانا چاہیے، اور وہ کیا ہونا چاہیے؟ اسٹرانگ میسیج ہے ہم سب ایک ہیں. یہ اسٹرانگ میسیج ہے، جب جائے گا تو ہماری دنیا میں بھی ہماری عزت میں بہتری آئے گی. میں مانتا ہوں کہ ہماری وہ عزت نہیں ہے جو عزت ہونی چاہیے، اور اس کا قصور جو ہے ظاہری بات ہے لیڈرشپ اور باقیوں کے اوپر ڈالی جاتی ہے. لیکن میں اس وقت یہ ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہتا، اور میں اس کا اکیلے ذمہ دار نہیں ہوں. یہ تو ایک بہت لمبی ڈیبیٹ ہے. لہٰذا ہم ان چیزوں کو یہاں چھوڑ کے آپس میں مل جل کے ہم اس فریضے کو انجام دیں، اور ہم خوش اسلوبی کے ساتھ گھر واپس آئیں، عزت کے ساتھ. باقی ہمارا سلسلہ ہے، معاملات چلتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا اور اللہ تعالیٰ ہمارے مسائل حل کرے. میری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو مضبوط کرے، ہمارے لوگوں کو مضبوط کرے، ہمارے لوگوں کی معاشی حالات کو بہتر کرے. ہمارے جو بہت زیادہ بے روزگاری ہے اور بہت زیادہ جو ہے لوگ غربت میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو دور کرے. جی بالکل، ہم نے جیسے ان کی گفتگو سنی کہ تمام تر کوششیں یہ کر رہے ہیں، حاجیوں کو کچھ ریلیف دے بھی دیا گیا اور مزید ریلیف بھی دیا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ جو سرکاری حج اور جو لوگ مفت حج کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے بھی انہوں نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ کسی کو مفت حج کرنے نہیں دیا جائے گا، اور جو سرکاری معاونین وہاں پر جا رہے ہیں ان کا بھی وہاں پر مکمل چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے.